میرے دادا پردادا سارے زمیندار لوگ تھے اور جٹ پٹھان تھے۔ میرے دادا کی خواہش تھی کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ایک بندہ عالم بن جائے۔ ان کے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے علم حاصل کیا دیوبند سے، مکہ مکرمہ سے، مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس مسجد خیب میں پڑھے، میاں والی میں مولانا حسین علی سے پڑھے۔ سن 1937 میں مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں پٹھانوں میں کیسے کام کروں۔ جب وہ ادھر آئے تو اپنی آمدن کا، زمینوں کا، دوسرے کاروبار کا جو حصہ، تیسرا حصہ تھا، اس پہ قرآن کریم کا نسخہ، کاپی، قلم لیتے تھے، گاؤں کے لڑکوں کو جمع کر کے ان کو قرآن سکھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ اس گاؤں میں ایک مدرسہ بنایا۔ سن 1987 میں جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت میں بھی علم میں نے حاصل کیا تھا اور فارغ التحصیل تھا، اور 1 سال میں نے تدریس بھی کی تھی ان کی زندگی میں۔ تو پھر میں نے یہ سب کچھ سنبھالا اور اس مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، اور الحمدللہ اب میرے درس میں 50-55 ہزار لوگ بیک وقت شریک ہوتے ہیں۔ چونکہ میرے والد صاحب کا یہ نظریہ تھا کہ ہر عالم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا کسب کرے اور اپنا کاروبار کرے۔ تو یہ مدرسہ ہم چلاتے ہیں تو اس میں ہم 2 قسم کے علوم سکھاتے ہیں، ایک دنیاوی علوم اور دوسرا دینی علوم۔ دنیاوی علوم میں اب ہمارا علم طب کا ایک کلاس ہوتا ہے، جو علماء فارغ ہو جاتے ہیں وہ طبیب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح 300 طلباء کو اس سال ہم نے مختلف ہنر سکھائے، مختلف ووکیشنل کالجوں میں ان کو 3 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اور وہ ہنر سیکھتے ہیں تاکہ وہ خود ہنر بھی کرے اور ساتھ علم کا کام بھی کرے۔ موږ چې راغلي وو هغه تعلیم، هغه علم زده کړې دپاره راغلي وو کوم چې نبي صلی الله علیه وسلم راغلی وو، او هغه تعلیم چې کوم صحابه کرامو ته ورکړی وو، هغه تعلیم زده کړې دپاره چې کوم د نبي صلی الله علیه وسلم صحیح وارثان دي، حق پرست علما، د هغوی نه موږ دلته زده کوو. د دې نه وروستو بیا خپل کلي وطن علاقې ته ځو او په خپل کلي وطن کې بیا خورو. الحمدلله دا مدرسه چې ده نو دا ډېر امتیاز لري، خصوصا دا زموږ دا ټول جماعت چې کوم دی، که زموږ د جماعت ارشاد توحید کاره مدرسه ده. مدارس جو ہوتی ہیں جس میں یہ اسباق پڑھائے جاتے ہیں، ان میں عموماً ہماری طرف سے اگر ہمارے پاس کوئی بکس ہوتی ہیں تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی بکس ہوتی ہیں جو فری آف کاسٹ ہم ان کو دے دیتے ہیں، یا کچھ ایسی بکس جو ہوتا ہے وہ خود ہی مارکیٹ سے پرچیز کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بورڈ جو ہے یہ اسی طرح کا ہے جس طرح اسکول میں ایک بچہ سارا سال پڑھتا ہے اور اس کے بعد آخر میں وہ بورڈ سے ایگزام دیتا ہے۔ تو ہم بیسیکلی ایک ایگزام کنڈکٹنگ آرگنائزیشن ہے جو ہم ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کویسچن پیپرز بناتے ہیں، اور وہ پھر پورے پاکستان میں سینٹرز ہم اسائن کرتے ہیں، وہاں پہ ایگزام ہوتا ہے۔ اسی طرح انویجیلیشن سٹاف جاتا ہے، اس کے بعد پیپر چیکنگ ہوتی ہے، پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس طرح آپ مختلف بورڈز کے پروسیس سے آپ واقف ہوں گے کہ پہلے ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد پیپر چیکنگ ہوتی ہے، پھر مارکنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آخر میں رزلٹ کنسولیڈیٹڈ ایک رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اچھا بیوروکریٹ، ایک ڈی سی، ایک ڈی پی او، یہ جو بھی ہو، وہ اگر قرآن کریم کو سیکھے تو وہ لوگوں کی اصلاح، جو ان کے طریقے حکومت کے قوانین وہ طریقے بھی ہوں گے اور قرآن کی بھی ہوں گی، تو بالکل امن آئے گی۔ پہلے ہمارے پاس افغانستان سے بہت زیادہ طلباء آتے تھے، اسی وجہ سے افغانستان میں لاکھوں کے تعداد میں میرے شاگرد ہیں اور میرے والد کے شاگرد ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے شاگرد آتے ہیں، تو ہمارے گاؤں والے جو ہیں ہر مسجد میں 200-300 طلباء کو رکھتے ہیں،
اور ایسے ان کو کھانا کھلاتے جسے مہمانوں کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اور ہمارا ادھر مطبخ بھی ہوتا ہے لنگر، تو لنگر ہم چلاتے ہیں، اس میں جو لوگ ایسے ہو کہ وہ مسجدوں میں نہیں رہ سکتے ان کو ادھر جگہ دیتے ہیں، وہ ادھر رہتے ہیں اور ان کو لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن مستقل ہاسٹل نہیں ہے، یہ کمی ہے۔ چونکہ مدرسہ ہم نے اپنی جائیداد میں بنایا تھا، مدرسہ اس وقت چھوٹا تھا، پھر میں نے اپنا گھر، جب میرا بیٹا شہید ہوا ایکسیڈنٹ میں، یہ اکلوتا بیٹا تھا، تو میں نے وہ اپنا گھر بھی مدرسے کو دے دیا اور اپنا ڈیرا گھر بنا دیا، لیکن پھر بھی وہ کم ہے۔ لوگ یہ ندی کے کنارے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، سایوں میں جگہ نہیں ملتا۔ اب ہمارا ارادہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہاسٹل ان کے لیے بنا دے اور ایک کالج کی شکل میں ایک مدرسہ بنا دے، تاکہ اس میں دونوں تعلیم ہو، عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ خیبر پختونخوا کی حکومت مدارس کو ڈیولپ کرنے، ان کو ترقی دینے، ان کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کرنے میں بالکل فوکسڈ ہے، اور ہم توجہ سے یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ جو محکمہ مذہبی امور ہے، ان کے جو وزیر ہیں صوبائی، وہ بھی اس سلسلے میں کافی اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے مثلا مدارس میں نیا کریکولم جاری کرنے، جو موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کریکولم ہو، نصاب ہو، اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ مدارس کی مالی امداد کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں۔ جب میں ادھر سے علم سیکھوں گا تو پھر میں اس علم کو اپنے معاشرے میں پھیلاؤں گا، اور جس طرح میں نے ادھر سیکھا نا یہ علم کو، تو میں ادھر اپنے معاشرے میں جا کر اسی طرح علماء کو پیدا کروں گا۔ جس طرح ہم نے سیکھا نا، اسی طرح ہم لوگوں کو سکھائیں گے اور انشاءاللہ اپنے علم کو آگے پھیلائیں گے۔ استحکام اور امن کے لیے میں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ ملکنڈ میں جب حالات خراب ہوئے تو میں خود گیا اور ادھر میں نے صلح کرائی۔ ایک مہینہ بعد پھر مصیبت بن گیا۔ گلگت بلتستان میں جب شیعہ سنی فسادات شروع ہونے والے تھے تو میں گیا اور میرے ساتھ وفد تھا، ادھر ہم نے صلح کرائی۔ ادھر بھی جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہاں کی ڈی سی، یہاں کی ڈی پی او میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور میں ان صلحوں میں اپنا کوشش کرتا ہوں۔ امن کے لیے، اور خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ امن ہو۔ جو دہشت گردی کا جو ہمیں سامنا ہے، خاص طور پہ پشتون خطے کو، تو اس کے تدارک میں اور اس کی روک تھام میں بہت بڑا کردار دینی مدارس ادا کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو اسلام کی اصلی روح کے مطابق جو تعلیم ہے، اگر وہ دی جائے، لوگوں کو آگے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا یہ جو مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم حل کر پائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، بلکہ سارے اسلامی ممالک میں امن لائے اور مصالحت۔